ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. شروع کرتا ہوں اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے جو بڑا ہی مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے جس کا معنی و مفہوم ہے، سورہ نازعات مکیہ جس کے کچھ ابتدائی عنوانات بیان کیے جا چکے ہیں، ان میں جو اہم اور آخری جو ٹاپک تھا، جو عنوان تھا، وہ برزخ کے معاملات کے متعلق تھا۔ والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا، یہ ساری کی ساری باتیں تفصیل سے گزر چکی ہیں۔ آج کے سبق میں ہم نے تھوڑی سی بحث کرنی ہے عالم برزخ کے متعلق۔ انسان کے اوپر تین حال ہیں۔ پہلا حال عالم الست کا تھا، جس کے متعلق بڑی تفصیل سے کئی دروس گزر چکے ہیں، جس پر بڑی تفصیل سے بات ہو چکی ہے۔ دوسرا دور عالم بطن مدر کا ہے، عالم بطن ماں کا ہے، کا ہے، ماں کے پیٹ کا عالم، اس پر بھی تفصیل سے روشنی ڈالی جا چکی ہے۔ تیسرا دور عالم دنیا کا ہے، اللہ کے ہاں یہ بھی ایک چھوٹا سا پیٹ ہے، چھوٹا سا حصہ ہے، چھوٹا سا کمرہ ہے، چھوٹا سا پیٹ ہے، جیسا کہ عالم بطن ماں کا تھا۔ ایسی جب اس دنیا میں انسان آتا ہے بطن مادر سے باہر، تو زمین و آسمان کا یہ پیٹ بھی ایک چھوٹا سا اللہ کے ہاں ایک چھوٹا سا گھر ہے۔ پھر اس کے بعد نداولها بین الناس، اللہ تعالیٰ نے کسی بھی کام کو کیا ہے تو اس کا کام کا پھر اللہ تعالیٰ ریورس بھی کرتا ہے۔ عالم الست سے عالم بطن مادر، عالم بطن مادر سے عالم دنیا، پھر اللہ تعالیٰ اس کو ریورس کر کے پھر اسی سے پھر پیچھے کی طرف پھر اس کو لوٹاتا ہے۔ پھر یہ تین دور ہمارے گزریں گے، جس میں عالم برزخ ہے، پھر عالم برزخ کے بعد عالم حشر ہے، پھر عالم حشر کے بعد عالم جنت ہے یا جہنم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تین دور تو ہم دیکھ چکے، جن میں ایک کا ادراک بھی کر رہے ہیں، ظاہری آنکھ سے دیکھ رہے ہیں، باطنی بصیرت سے ابھی ہماری آنکھیں نہیں کھلیں، ظاہری احساس اس سے اعضاء سے ہم چھو رہے ہیں، محسوس کر رہے ہیں، مگر حقیقی تحسس ہمیں حاصل نہیں ہوا۔ ظاہری ادراک تو ہمیں حاصل ہو چکا ہے، مگر حقیقی ادراک ابھی تک ہمارے پاس سے بھی نہیں گزرا۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق کے درجے میں بھی، ابداع کے درجے میں بھی، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے انسان کو تدلی و تجلی کے درجے میں بھی اس کو گزارا ہے اور گزار کے آگے تک پہنچایا ہے۔ وہ چار تخلیق کے درجے، جسے بداعت بدی کہتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو بنایا تو سب سے پہلے اللہ نے کسی مادے کی اس کو ضرورت نہیں پڑی۔ وہ بدی ذات ہے جس نے تخلیق کائنات کے اندر
बदा से, बदी होने की सिफत से, बगैर किसी मादे के आसमान और जमीन को पैदा किया। फिर वो बदी जात, एक दर्जा उसका बदी है और दूसरा दर्जा उसका तखलीक है, खल्क है, कि जिसमें अल्लाह ताला ने मादे से फिर इंसान को पैदा किया। कमसली आदम खलकहु मिन तुराब। फिर तीसरा दर्जा अल्लाह ताला की तखलीक का, पहला दर्जा इब्दा, याद रखा करें, ये बड़ी कीमती बातें हैं और जिनको इन चीजों का इदराक है और कदर है वो इन दरसों को कदर से सुनते भी हैं और इंतजार में भी रहते हैं, और जिनको नहीं है तो अल्लाह ताला उनको हिदायत नसीब फरमाए। ये इल्मी बातें जो दीनी मदरसों की हैं, ये काफी मुद्दत के बाद ये इंसान को समझ में आती हैं, फिर उसके बाद दूसरों तक पहुंचाई जाती हैं, लेकिन हम इसको निहायत आसान करके, निहायत सहल करके, आसान उर्दू के जामा अल्फाज को पहनाकर हम आप तक पेश करते हैं। तो मैंने बताया कि तखलीक के 4 दर्जे हैं। एक दर्जा तखलीक का खल्क है, खल्क, एक दर्जा तखलीक का इब्दा है, बदी, इसलिए अल्लाह को बदी कहते हैं कि जिससे बगैर मादे के कायनात को पैदा किया, यानी जमीन व आसमान, उसके लिए उसको मादे की जरूरत नहीं पड़ती। दूसरा दर्जा जो है वो खल्क का है। किसका है? खल्क का। खल्क कहते हैं तखलीक को, और तखलीक किसी मादे से होती है, और मादे की तखलीक कैसे है? कमसली आदम खलकहु मिन तुराब। कुरान की आयत कहती है कि हमने जमीन व आसमान को तो बगैर मादे के पैदा किया, मगर इंसान को हमने जमीन के ही मादे से पैदा किया। तीसरा दर्जा जो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं वो है तदबीर का, जिसमें हमने पीछे फल मुदब्बिरात अमरा के माने में तशरीह की थी कि कोई भी तदबीर अल्लाह की तरफ से होती है, और मुदब्बिरात अमर सिर्फ फरिश्ते हैं, इंसान नहीं है। अल्लाह की कायनात में कोई जिन मुदब्बिर नहीं है, कोई इंसान मुदब्बिर नहीं है, कोई नबी या वली मुदब्बिर नहीं है। मुदब्बिर जात अल्लाह की है, और मुदब्बरात उसके जो तदबीर शुदा जिनकी ड्यूटी मुकर्रर की गई है वो सिर्फ फरिश्ते हैं। बस फरिश्तों से भी मदद मांगना मना है, इसलिए कि तदबीर उनसे कराई जाती है, न कि वो मुदब्बिर हैं। कुरान तो ये कहता है फल मुदब्बिरात अमरा, कि वो मुदब्बिर हैं, तदबीर करने वाले हैं उस हुक्म की जिस हुक्म से उसको तदबीर दी जाती है। इसलिए मुदब्बिरात अम्र उनको कहा जाता है। खालिसतन हकीकतन फरिश्तों को मुदब्बिरात नहीं कहा जाता। मुदब्बिर जात फिर भी एक अल्लाह की है। तो 3 दर्जे हो गए। पहला दर्जा इब्दा, बदी, दूसरा दर्जा खल्क, तखलीक, तीसरा दर्जा तदबीर, मुदब्बिर। मुदब्बिर जात सिर्फ एक अल्लाह की है। तदबीर किसी बंदे के हवाले नहीं की, किसी जिन के हवाले नहीं की, किसी वली नबी के हवाले नहीं की, लेकिन किसके हवाले की है? फरिश्तों के हवाले की है। फरिश्ते क्योंकि अल्लाह की तजल्ली और तदल्ली हैं, इसलिए वो चौथा दर्जा है। अब क्या हो गया? कुल 4 दर्जे अल्लाह की तखलीक के हो गए। एक इब्दा, नंबर 2 तखलीक, नंबर 3 तदबीर, नंबर 4 क्या है? तजल्ली। तदल्ली, तदल्ली भी कहते हैं, तजल्ली भी कहते हैं, तेजीम लाम ये। तजल्ली सबसे ज्यादा अल्लाह ताला की तखलीक में किस पर है? वो फरिश्तों में है। फरिश्तों से बढ़कर तजल्ली किसी और शय में नहीं, कि वो नूर के परतव हैं। ये अब 4 चीजें अल्लाह ताला की तखलीक का हिस्सा है। इसलिए मुदब्बिरात अम्र फरिश्तों को कहा जाता है, न कि मुदब्बिर हकीकी फरिश्तों को कहा जाता है। फरिश्तों से भी कोई मदद नहीं मांग सकता, अगरचे फरिश्ते बारिश बरसाने के लिए भी मुकर्रर हैं, फरिश्ते जमीन में खेती उगाने के लिए भी मुकर्रर हैं, फरिश्ते मां के पेट में बच्चे को पैदा करने के लिए भी मुकर्रर हैं, फरिश्ते आसमान से बारिश बरसाने के लिए भी मुकर्रर हैं, फरिश्ते इंसान की तकदीरें लिखने के लिए भी मुकर्रर हैं, फरिश्ते कलम को कहने के लिए भी मुकर्रर हैं, फरिश्ते सूर फूंकने के लिए भी मुकर्रर हैं, इसराफील सूर के लिए मुकर्रर है, मिकाईल बारिशों के लिए मुकर्रर है, ऐसे ही मलिकुल मौत रूह निकालने के लिए मुकर्रर है, और ऐसे ही जो क्या है जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो अजाबों के लिए और खुशखबरियों के लिए या वही के लिए मुकर्रर हैं। लेकिन सब कुछ मुकर्रर होने के बावजूद तदबीर तो उनके जरिए से कराई जा रही है, मगर मुदब्बिर हकीकी किसकी जात है? अल्लाह की जात। कह दो अल्लाह की जात। बस इसी पर इत्तेफाक करके बात को हम आगे चलाते हैं, क्योंकि उस दिन इसकी तशरीह काफी रह गई थी जिसमें बात समझ से बहर थी। तो हो सकता है किसी को उस दर्स में बात समझ ना आई हो, तो इस दर्स में उसकी तरतीब को मैंने फिर
تفصیل سے اور تشریح سے بیان کر دیا ہے. مجھے امید ہے کہ آپ کو اس کی سمجھ آئے گی، کیونکہ علمی قسم کی بحث تھی، لیکن اس کو میں نے بڑے آسان لفظوں میں اور درجوں میں پیش کر دیا ہے. اب آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے متعلق کہ تدبیر امر کے بعد یوم ترجف الراجفۃ تتبعها الرادفہ، کہ جس دن ترجف کانپے گی کانپنے والی، ترجف رجف سے، رجف کے معنی کانپنا، زمین کانپ اٹھے گی اللہ کی تجلی اور تدلی سے. یہ چوتھی تخلیق ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا قہر، اللہ کی تجلی زمین و آسمان کے اوپر آ پڑے گی. ابھی تک اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی کا کروڑواں حصہ کہیں نہ کہیں ظاہر کیا ہوتا ہے، جس میں لیلۃ القدر کے اندر اللہ کی تجلی کو حاصل کرنے والا جسم پہ کپ کپی پیدا ہو جاتی ہے یا اس کے اوپر حالات غیر ہو جاتے ہیں، تو وہ صرف اور صرف کروڑواں حصہ ہوتا ہے. اور جس وقت اللہ تعالیٰ اپنی اس تجلی کی کیفیت کو، تخلیق کو پورے کائنات کے اوپر ظاہر کریں گے تو ہر چیز کانپ اٹھے گی، زمین کانپ اٹھے گی، کانپنے والی کانپ اٹھے گی. تتبع ہر رادفہ، جب وہ کانپے گی تو اس کو کہتے ہیں پہلا سور. وہ اللہ کی تجلی اور تدلی ہوگی. وہ انسان کے اوپر جو چوتھی تخلیق اللہ تعالیٰ کی تجلی کی صورت میں ہے کہ راز کھلیں گے. فتدلّا ثم دنا فتدلّا، کہ قیامت کے روز جب یہ راز کھلیں گے تو وہ تجلی سخت ترین کام کی ہوگی اور ایک ایسی کشش ہوگی عالم بالا کی عالم تحت کے تحت اور انسان کی برائی اور نیکی کے تحت، اور ایک ایسا عظیم جھگڑا ہوگا کہ جس میں ہر چیز ٹکرا جائے گی. جذب و کشش کا یہ انتظام جو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر بھی قائم رکھا ہے، یہ کائنات کو مٹانے کے لیے سب سے پہلے سور کے پھونکنے کی شکل میں، زمین و آسمان کو توڑنے کی شکل میں اللہ اس کا اظہار کل کریں گے، اور اس اظہار کل سے کائنات پھٹ پڑے گی، حتیٰ کہ وکانت السماء وکانت ابوابا، آسمان دریچوں میں، دروازوں میں پھیل جائے گا، دروازے کھل جائیں گے، تلچھٹ کی طرح اس کی کھال اتار دی جائے گی اور اون کی طرح، دھمکی اون کی طرح اڑنا شروع کر دے گا. لیکن درجہ وار، ترتیب وار، پہلے کھال اتاری جائے گی، اس کے اوپر جو لیمینیشن ہے، جو اس کے اوپر خوبصورتی ہے، جو اس کے اوپر تزئین ہے، جو اس کے اوپر ترعیش ہے، اس کو ہٹا دیا جائے گا. تو وہ ایک دھواں جس سے اللہ نے اس تخلیق کو، اس آسمان کو پیدا کیا تھا، وہ شفاف صاف ایک راستہ کھولتے ہوئے اس سے نظر شیشے کی طرح ہر چیز آئے گی. اوپر والوں کو نیچے والے، نیچے والوں کو اوپر والے، سب کچھ نظر آنے شروع ہو جائیں گے. اب تو نیلگوں کی شکل میں ہم دیکھتے ہیں جو حد نگاہ ہے. پھر اللہ تعالیٰ اس آسمان کے پردے کھول دیں گے. اس کے اوپر کی جو تہ ہے، جو اس کے اوپر کی کھال ہے، جو اس کے اوپر کی ترعیش ہے، جو تزئین ہے، جو روغن ہے، جو اس کے اندر کلر ہے، وہ ہٹا دیں گے، حقیقی رنگ میں شیشے کی طرح کر دیں گے. پھر اس کے بعد توڑ پھوڑ کا شکار کر دیں گے، ٹوٹ پھوٹ کا شکار کر دیں گے، یہاں تک کہ یہ پہلا سور ہوگا جو زمین و آسمان کے درمیان بجایا جائے گا. تتبع ہر رادفہ، پھر فرمایا اس کے پیچھے بھی ہوگا اور سور جو کہ بجے گا ان کے درمیان. ایک تو پہلا سور ہے کہ جس سے کانپنے والی کانپے گی یہ زمین، پھر اس کے بعد آئے گی پھر دوسرا سور نفخہ ثانیہ، تتبع متبع ہوگا، پھر تتبع پیچھے آئے گا. تتبع تابع کیوں کہتے ہیں؟ تابع وہ ہوتے جو پیچھے چلنے والا، تو اردو کا لفظ ہے نا، تتبع سے تابع. یاد رکھا کرو، عربی کے لفظوں کے معنی یاد کرنے کے لیے اردو کو بھی سمجھنا بہت ضروری ہے. لیکن نہ اردو کو ہم سمجھے نہ عربی کو ہم سمجھے، انگریزی بھی ہم نے اتنی سمجھی کہ جس سے ہم نے بس اپنے آپ کو اپنے رب سے دوری کر دیا اور مسٹر اور ملا کا فرق پیدا کر دیا. بس اتنی ہم نے انگریزی سیکھی کہ جس سے مسٹر اور ملا کا فرق پیدا کر دیا. آج ہمارے درمیان میں ایسے ایسے عوارضات آ رہے ہیں، ایسی ایسی تدبیریں اور انکشافات ہو رہے ہیں، ایسے یعنی سازشیں ہو رہی ہیں جس میں امت کے علماء کو بدنام کیا جا رہا ہے، اور ان جیسے نیک متقی پرہیزگار شخصیات کو جو 70 سال تک قرآن و حدیث کا علم اور دین پڑھانے میں کوئی کسر انہوں نے نہیں چھوڑی، لیکن انہوں نے ان کو بھی بدنام کرنے کی کوئی کسر نہیں چھوڑی. وہ بیچارے آج اللہ سے پکار رہے ہیں کہ ہمارے اوپر الزامات لگانے والے کو اللہ تعالیٰ ہی اپنی پکڑ میں پکڑ لے. بہرحال مختصر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک کہ تتبع ہر رادفہ، اس دن تجلی ایسی پڑے گی. دوسری تجلی جب وہ ہوگی، پہلی کاہی ہوگی جس سے ہر شے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گی. پھر اس تجلی کی دوسری قسم کیا ہے؟ جمالی. پھر اللہ تعالیٰ پھر دوسرے سور سے پھر سب کو کھلا کر دیں گے،
ہر شخص پھر اپنی اس کیفیت سے کھڑا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، جیسے کہ حدیث میں بھی آتا ہے اور اس آیت سے بھی ثابت ہے کہ قلوب یومئذ واجفہ، کہ اس دن دل جو ہوں گے وہ دھڑکنے والے ہوں گے، دھڑک دھڑک کر کے اٹھے گے۔ کیوں؟ وہ یہ سمجھیں گے کہ ہم نے تو مرنے کے بعد اٹھنا نہیں تھا، ہم تو یہی سمجھتے رہے تھے کہ ہم تو مرنے کے بعد اٹھیں گے نہیں، یہ کیسے وہ دل دھڑک رہا ہے، یہ کیسے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ دل دھڑکائے گا تاکہ ان کو پتہ چلے کہ جس دل سے تم یہ کہتے تھے کہ ہمارے دل میں تو یہ بات آتی نہیں، ہماری سمجھ میں تو یہ بات آتی نہیں، ہمیں کیسے ادراک ہو، ہمیں کیسے معلوم ہو کہ ایک پوسیدہ ہڈی جو ہے دوبارہ وہ سیدھی ہو جائے گی اور پھر وہ کھڑی ہو جائے گی، پھر اس کے اوپر پوست گوشت دوبارہ آ جائے گا، یہ گل سڑ کے مٹی میں جانے والا بدن پھر کیسے کھڑا ہوگا؟ تو ہم کیسے مانیں گے اس کو؟ تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ان کے دل کی دھڑکن کو تیز کرے کہ ان کو پتہ چلے کہ جس دل کی دھڑکن پر تم جیا کرتے تھے وہ دل تمہیں دھڑک کا پیغام دے رہا ہے۔ اب بتاؤ اس دھڑکنے والے دل کو جس نے موت کا شکار کیا اور اس کی دھڑک بند ہوئی اور بولتی تمہاری بند ہو کہ تم نے خاک میں مل کے اپنے آپ کو خاک کر دیا تھا، اب دوبارہ اس دل کو دھڑکانے والا کون ہے جس پر تمہاری ساری جسم کی مشینری قائم ہے؟ دل کے اوپر مشینری قائم ہے نا، دل کے اوپر اگر دل بند ہو جائے تو سب کچھ ختم۔ تو اللہ تعالیٰ اس لیے فرما رہے قلوب یومئذ واجفہ۔ قرآن کا اسلوب دیکھیے سبحان اللہ، کہ کچھ دل یہاں قلوب نکرہ ہے، نکرہ کہتے ہیں جو عام ہوتا ہے اور معرفہ کہتے ہیں جو خاص ہوتا ہے۔ نکرہ عام ہے، عام دل، سب کے دلوں کی بات ہو رہی، خاص دلوں کی بات نہیں ہو رہی۔ یہ نہیں کہ کسی نبی کے دل کو دھڑک دے کے سمجھایا جائے گا کہ دیکھ لو ہم کیسے پیدا کر رہے، نہیں، عام بندہ جو بھی کافر ہے مسلمان ہے سب کے دل، کچھ دل ایسے ہوں گے کہ اس دن واجفہ دھڑکنے والے ہوں گے۔ ایک تو پہلی تجلی کو دیکھ کے دھڑکیں گے، پھر جب اٹھیں گے تو پھر دھڑکیں گے، وہ دوسری تجلی ہوگی یعنی دوسرا سور ہوگا جو پھونکا جائے گا، پھر اس کے بعد انسان ایک دوسرے کے پیچھے آگے بڑھے گا۔ قلوب یومئذ واجفہ، اور دھڑکتے ہوئے دل کچھ اس دن ایسے بھی ہوں گے کہ جو کہیں گے، جو دنیا میں یہ کہا کرتے تھے ابصار و خاشیہ، اب ان کی آنکھیں جو تھیں کیا ہوں گی؟ ابصار بصر کی جمع ہے، بصارت سے ہے، دیکھنے سے ہے، ابصار بصر کی جمع ہے، آنکھیں ان کی کیا ہوں گی؟ خاشعہ، وہ دبی ہوئی ہوں گی، جھکی ہوئی ہوں گی، پست ہوں گی، شرم کے مارے وہ اپنی آنکھوں کو اٹھا کر نہیں دیکھ سکیں گے، آسمان کی طرف بھی اور آس پاس بھی شرمندگی کی اعلیٰ درجے کی ان کو ندامت ہوگی، مگر اس دن ندامت، اس دن شرمندگی کوئی کام نہیں آئے گی۔ شرمندگی اگر ندامت کام آئے گی تو دنیا میں آئے گی، اب ہے وقت، ندامت کر لو، توبہ کر لو، معافی مانگ لو، جو کچھ کر چکے ہو اللہ تعالیٰ اس دن کی ندامت سے محفوظ فرمائے، اس دن کی رسوائی سے محفوظ فرمائے۔ ابصار و خاشی، ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی، یقولون، کیونکہ وہ کہتے تھے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس لیے کہ وہ کیوں ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی؟ کیونکہ دنیا میں کہتے تھے آئینہ، کہ ہم لمردودون، کہ ہم دوبارہ جو ہے لوٹے جائیں گے، پھیرے جائیں گے، لوٹائے جائیں گے۔ مردود کیوں کہتے ہیں؟ رد، اس کو رد کیوں کہتے ہیں؟ مردود اور رد ایک ہی چیز ہے، اس کو اس نے رد کر دیے ہے، وہ مردود شے ہے، وہ رد کی ہوئی شے ہے، تو اس لیے کہ ہم دوبارہ لوٹائے جائیں گے، مردود ہوں گے یعنی لوٹائے جائیں گے۔ فی الحافرہ، پہلی حالت کی طرف، حافرہ کہتے ہیں، حافرہ پہلی، حفرہ کو بھی حفرہ اس لیے کہتے ہیں کہ جو زمین گڑھا کھودتا ہے تو اس کو پہلی مرتبہ زمین پر اپنی کائی مارنی پڑتی ہے، تو حافرہ ہم پہلی مرتبہ یعنی کہ زمین میں ڈالنے کے بعد بھی پھر دوبارہ ہم یہاں زمین سے پھر ہمارا حفر ہوگا، ہمیں نکالا جائے گا اور ہم پہلی حالت میں آ جائیں گے، یعنی جس حالت میں دنیا کے اندر ہم قائم تھے، حالانکہ اب تو ہم مٹی مٹی ہو گئے تھے، ہم تو اپنی آنکھوں سے ان ہڈیوں کو اٹھا کے کہتے تھے اے نبی تو کہتا ہے کہ اس سے پھر انسان کھڑا ہوگا، یہ دیکھ یہ بھربری مٹی، یہ بھربری ہڈی کہ جو ہمارے ہاتھوں کی انگلیوں میں مس ہو کے گر رہی ہے، اور ایسے اٹھا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کرتے تھے یہ فرعون اس وقت کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو جٹلاتے تھے، کہتے تھے آپ آخرت کی بات کرتے ہیں، یہ دیکھو ہڈی، دیکھو یہ پوسیدہ ہڈی جس کو ہماری دونوں انگوٹھے اور دونوں انگلیوں کے درمیان رکھ کر کیسے ہم اس کو جو ہلکا کر کے اس کو پھینک رہے ہیں اور یہ ذرے ذرے ہو کے نیچے گر رہی ہے، کیا یہ انسان پھر دوبارہ کھڑا ہو جائے گا؟ ہاں آج تمہارے ڈی این اے ٹیسٹ اس بات کی دلیل کو ثابت کر رہے ہیں، اور آج تمہاری اپنی تحقیق اس بات کو ثابت کر چکی ہے
کہ تمہاری تو بہت سی تحقیقات ایسی ہیں جو اصل میں اللہ پاک کی بتائی ہوئی خبروں کی تصدیق ہیں، ورنہ تمہاری یہ تحقیق بھی شاید دنیا میں نہ آتی، لیکن اللہ نے اپنے حبیب کی باتوں کو آنے والی جدید تحقیق میں اور مزید سچا ثابت کر دیا۔ آگے فرمایا اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرًا، یہ لوگ اس وقت کیا کرتے تھے؟ کہتے تھے کہ ہم دوبارہ لٹائے جائیں گے، ہم جب کہ ہو جائیں گے۔ عظامن کہتے ہیں ہڈیوں کو، عظامن کہتے ہیں ہڈیوں کو۔ عظام ایک ہوتا ہے اعظم، عظیم وہ اور ہے، یہ عین کی زیر سے ہے عظام، جبکہ ہماری ہڈیاں کیا ہو جائیں گی؟ عظامن نخرہ، جبکہ ہماری ہڈیاں کیا تھیں؟ نخرہ۔ کدھر ہے آیت؟ اذا كنا عظاما نخرہ، کہ جبکہ یہ ہڈیاں کیا ہو جائیں گی؟ بھربری ہو جائیں گی، گل سڑ جائیں گی۔ قالوا تلك اذا کرۃ خاسرہ، اور یہ لوگ اس وقت یہ کہتے تھے یہ کیا؟ دل کا اسی طرح، اذن تب، پھر، یعنی جب، کرۃ تکرار، کرہ کہتے ہیں تکرار کو، اردو کا لفظ تکرار، یہ تکرار ہوگا تب پھر اس طرح جیسے ہم دنیا میں زندہ ہیں، دل کا زندہ ہیں، اذن تب پھر، کرہ تکرار، یہی تکرار ہوگا ہمارا، یعنی ہم مرنے کے بعد، گلنے سڑنے کے بعد پھر دوبارہ اسی شکل میں کھڑے ہو جائیں گے۔ خاسرہ، پھر تو بڑی خسارے کی بات ہے۔ یہ مذاق کرتے تھے، کیا کہتے تھے؟ پھر تو بڑے خسارے کی بات ہے۔ یہ نہیں کہ ڈر جاتے تھے، کہتے تھے یہ خسارہ پھر تیرے لیے، ہمارے لیے کیا ہے؟ ہمیں تو کھڑا ہونا نہیں ہے، تو تیرے لیے بڑا خسارہ ہے، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ من ذالک، الٹا مذاق کرتے تھے۔ اچھا یہ اذن تب، کرہ تکرار، ہماری زندگی کا دوبارہ تکرار کے معنی دوبارہ ہمارا اٹھنا ایسی ہوگا، خاسرہ، کہ پھر تو بڑا ہی خسارے والی بات ہے، بڑے ہی نقصان والی بات ہے۔ خسارہ اردو میں کہتے ہیں نقصان کو، تو بڑے خسارے والی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اس وقت بھی یہی کہتے تھے، اذا كنا عظاما نخرہ قالوا تلك اذا کرۃ خاسرہ۔ اور اللہ تعالیٰ ایک جگہ قرآن مجید میں اور جگہ ارشاد فرماتے ہیں اذا ضللنا في الارض ائنا لفی خلق جدید، اذا ضللنا في الارض ائنا لفی خلق جدید، کہ جب ہم بھولے بھٹکے ہو کے ضلالت کے اس حد تک پہنچ چکے تھے، فی الارض، اور پھر فی خلق جدید، اور پھر ہم کو دوبارہ ایک نئی شکل میں کھڑا کیا جائے گا۔ حالانکہ یہ بات تو ناممکن ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا ہی ہوگا کہ انسان کو اسی حالت میں پھر دوبارہ کھڑا کیا جائے گا۔ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، کہ جب وہ کھڑا ہوگا تو ایک چیز اور بھی ہوگی اس کے لیے کہ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، جب ان کو کھڑا کیا جائے گا تو آرام سے نہیں کھڑا کیا جائے گا، زجر دے کے کھڑا کیا جائے گا، کھڑک دے کے کھڑا کیا جائے گا، تنبیہ دے کے کھڑا کیا جائے گا، جھٹکا دے کے کھڑا کیا جائے گا، ڈانٹ دے کے کھڑا کیا جائے گا۔ جیسے مومن کی موت اللہ تعالیٰ آرام سے فرشتوں کو حکم کرتے ہیں کہ نکالو، اور کافر کی روح کو جھٹکے سے نکالو، سختی سے نکالو، تلواروں کی ضرب سے نکالو، اور ایسی تکلیف سے نکالو کہ زمین و آسمان کے درمیان دبی ہوئی محسوس ہو۔ مگر مومن کی موت جب ہوتی ہے تو اس کو پہلے تو ضرور محسوس ہوتا ہے، کیونکہ ذائقہ کڑوا بڑا سخت ہے، اور اس کڑوے ذائقے کو لینا کوئی آسان کام نہیں، لیکن کڑوا ذائقہ لینے کے بعد اس کو جنت کے دروازے کھول کر اس کی روح کو آسان طریقے سے نکالا جاتا ہے۔ اور کافر کی روح کو سخت ہولناکیوں میں اور گھاٹیوں میں، تہوں میں، آسمانوں کی بلندیوں سے نیچے پھینکا جاتا ہے، اور اس کو ایسے پہاڑوں کے درمیان اس کی روح کو اتنا بڑا وزن دیا جاتا ہے، جسم دیا جاتا ہے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ جیسا کہ اس کے اوپر پہاڑ لاد دیے گئے ہوں، اور اس حال میں وہ تباہی کی حالت میں ہائے ہائے کہتا ہے، مگر کچھ نہیں کر سکتا۔ دیکھنے والوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور اپنے کانوں سے سن رہا ہوتا ہے، مگر نہ ہاتھ ہل سکتے ہیں نہ پاؤں ہل سکتے ہیں۔ سب سے پہلے پاؤں بھی اس لیے اس کی روح کو نکالنے کے لیے مقرر ہوتے ہیں، تاکہ چلنے کی طاقت بھی اس کے لیے نہ رہے، اٹھ کے بھاگنے کی جرت بھی اس کے اندر رہے۔ یہ ہے، اس لیے حضور نے فرمایا سب سے پہلے روح انگوٹھوں سے نکالی جاتی ہے، انگوٹھوں کے، پاؤں کے انگوٹھوں کے ناخنوں سے یہ روح نکلتی ہے، اور وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ بہرحال مختصر، فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، پس بے شک اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بڑی سخت ڈانٹ ہوگی، جس دن اللہ تعالیٰ دوسرے سور پھونکنے کے بعد، جب وہ پہلے سور اور دوسرے سور پھونکنے کے درمیان 40 سال کا عرصہ ہوگا، حدیث شریف میں آتا ہے پہلے سور کے اور دوسرے سور کے درمیان کتنے سال کا عرصہ ہوگا؟ 40 سال کا عرصہ ہوگا۔ اب یہ 40 سال کا عرصہ کتنا ہوگا؟ کما یلیق بشانی، اللہ ہی کی ذات اس کو خوب جانتی ہے، وہ عالم بشانی،
وہ اپنی شان کے مطابق اس کو جانتا ہے، اور ایک دن ایک گھڑی قیامت کی جو ہے وہ 50,000 سال کے برابر ہے، ایک دن 1,000 سال کے برابر بھی ہے، 50,000 سال کے برابر بھی ہے۔ اب قیامت کے درمیان کا جو معاملہ ہے وہ اللہ کے ہاں مقرر ہے، کیونکہ اللہ نے قیامت کے بعد کا دن جو بتایا ہے وہ 1,000 سال تک ہے مومنوں کے لیے، اور کافروں کے لیے 50,000 سال کے برابر ہے۔ لیکن مرنے کے بعد، اس دنیا کو کائنات کو تباہ کرنے کے بعد، دوسرے سور کو پھونکنے سے پہلے جو فاصلہ ہے وہ 40 سال کا ہے، اس کی تعین حدیث میں نہیں ہوئی، اس لیے علماء نے لکھا ہے وہ 40 سال بھی ہو سکتے ہیں، 40 ارب سال بھی ہو سکتے ہیں، 40 خرب سال بھی ہو سکتے ہیں۔ زمین کو ایسا کر دیا جائے گا، کائنات کو ایسا کر دیا جائے گا جیسے پہلے عدم میں تھے، سب کچھ عدم میں آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو ختم کر کے ایک ہی آواز لڑکار دیں گے، لمن الملک اليوم۔ جلالیت کی حد اتنی ہوگی، قہاریت کی حد اتنی ہوگی، کیونکہ نافرمانی حد سے بڑھ چکی ہوگی، زمین و آسمان نافرمانی سے بھر چکا ہوگا، اس لیے اللہ کائنات کو تباہ کریں گے۔ تباہ کرنے کے بعد غصہ اتنی دیر تک رہے گا کہ ٹھنڈا ہوتے ہوتے، پکار کرتے کرتے یہاں تک کہ 40 سال گزر جائیں گے۔ اب یہ 40 سال حضور نے بتائے ہیں، پتہ نہیں 40 ارب سال گزریں گے، 40 خرب سال گزریں گے، جب تک کہ اللہ کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوگا، دوسرے سور پھونکنے کے لیے اسرافیل کو پیدا بھی نہیں کیا جائے۔ اب سمجھ آئی؟ یہ ہے بات جو علماء نے تشریحاً ہمیں بتایا۔ غصے کی عالم میں اللہ سے کائنات کو جس کو خوبصورت طریقے سے اللہ نے پیدا کیا، ٹوٹ پھوٹ کا شکار کر ساری خوبصورتی تہ بالا کر دیں گے، ساری خوبصورت سیندریاں جو اللہ کی بنائی ہوئی نقش و نگار تصویر کا جو اعلیٰ عکس مظہر اتم ہے دنیا کے اندر، وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نیست و نابود کر، کچھ بھی اپنی حقیقت میں نہیں رہے گا، کچھ بھی اپنی طاقت میں نہیں رہے گا، کچھ بھی اپنی روح میں نہیں رہے گا۔ ہر چیز کو اپنے حکم کے تابع کر کے، یا تو روح کو اس وقت اس پر اپنی چادر چڑھا کر ڈھانپ کر اس کو بے ہوش کر دیا جائے گا جیسے انبیاء کرام کی روحوں کو، اور ایسے ہی یا بالکل ان کو سلا دیا جائے گا، اور اس حال میں کہ پھر کائنات کو دوبارہ اللہ کھڑا کرے گا تو فإنما هي زجرۃ واحدہ، وہ بھی اللہ کا بھی جلال تھما نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اسرافیل کو حکم کریں گے سخت ترین سور کی زجر کے ساتھ ڈانٹ دے ان کی روحوں کو، تاکہ یہ روحیں جو اس وقت بے ہوش ہیں وہ اپنے جسموں میں پھر لوٹیں، اور جسموں کے ذرات کو پھونک مار، ایسی پھونک کہ جہاں کہیں بھی ذرے ان کے بکھرے ہوئے ہیں ان تمام ذروں کو جوڑ دیں، اور جوڑتے ہی ان کی عقل کو پہلے زہر کر، ان کی بینائی کو پہلے زہر کر، اور ان کے جسم کو پہلے ادراک دے، تاکہ یہ اپنے آنکھوں سے دیکھیں کہ ہمارا جسم کیسے ٹھیک ہو رہا ہے، ہاتھ بھی بن رہے ہیں، پاؤں بھی بن رہے ہیں، جسم بھی بن رہا ہے، کھڑے بھی ہو رہے ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فإنما هي زجرۃ واحدہ، بے شک وہ زجرہ، وہ ایک ڈانٹ ہوگی جو بس ایک ہی دفعہ ہوگی، بڑی سخت ڈانٹ ہوگی، اور اس ڈانٹ سے اللہ تعالیٰ کائنات کو پھر کھڑا کر دیں گے۔ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، حتیٰ کہ اچانک وہ سارے کے سارے ایک چٹیل میدان میں آ جائیں۔ قرآن کیا ہے؟ اچانک ایک انسان پر اللہ تعالیٰ ایک ایسی یعنی کہ پیدائش ہو، اور وہ بھی جوانی اور لڑکپن، بڑھاپے سارے ختم، دنیا میں آئے تھے جب بچہ تھا، اس کی ایک ترتیب تھی، اور اس ترتیب سے وہ بڑا ہوتا 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 عقل اس کی پختہ ہوتی ہے، مگر قبر سے نکلتے ہی فوراً عقل بھی پختہ ہوگی، جسم بھی پختہ ہوگا، اور طاقت بھی ہوگی، قوت بھی ہوگی۔ اس حال میں وہ کیسے انکار کر سکتا ہے کہ میں آپ کہاں بھاگوں؟ پھر کہیں نہیں بھاگ سکے گا۔ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ اب بھاگ کر دکھا، جو دنیا کے اندر تو بھاگا پھرا کرتا تھا، تیرا پاؤں ایک جگہ نہیں لگتا تھا، تو قرآن و سنت کے خلاف، دین کے خلاف بغاوتیں کیا کرتا تھا، تو قرآن و سنت کا مذاق اڑایا کرتا تھا، اور اللہ کے دشمنوں سے جا کے ملا کرتا تھا۔ کبھی تیری پرواز لندن ہوتی تھی، کبھی تیری پرواز کسی اور ملک میں ہوتی تھی، صرف اور صرف دنیا کی خاطر تو نے سفر کیے تھے۔ اب یہاں سے تو ادھر تک، یہاں سے آگے تک نکل کر دکھا۔ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ کوئی نہیں بھاگ سکے، ختم۔ ساری کاریگریاں، طاقتور ٹیکنالوجیز اور بڑے بڑے سائنسدان، ڈاکٹر، انجینئر، سب کچھ اپنی قوت کا اظہار کرنے والے، دنیا کو بنا کر سنبھالنے والے اور نام پیدا کرنے والے، اس دن اللہ کی بارگاہ میں ایک چٹیل میدان میں کھڑے ہوں گے، اور ایک دوسرے کو ایسے صاف دیکھیں گے جیسا کہ اسکرین پر آج تم ایک دوسرے کو دیکھ لیتے۔ جی
اگر اسکرین پر تم دیکھ سکتے ہو، بات کر سکتے ہو، تو اللہ چٹیل میدان میں بھی ایک دوسرے کے سب کو قریب کر دے گا۔ اس لیے کہا ساحر، ساحر دو آنکھوں والی ہے کے ساتھ ہے، جس کے معنی میدان، چٹیل میدان کر دیا جائے گا جس میں سب کو اکٹھا کر دیا جائے گا۔ اب یہاں تک بات ہو گئی ختم، لیکن اس میں برزخی حیات کا جو ٹاپک تھا وہ بڑا ہی مختصر لفظوں میں نے پیش کیا تھا، اس کی تھوڑی سی تشریح اور بھی سن لیجئے کہ اللہ رب العزت نے انسانی زندگی کے یہ تین ادوار، جو کہ عالم علس سے عالم بطن، عالم بطن مادر سے پھر عالم دنیا، پھر عالم دنیا کے بعد عالم برزخ، قبر کا پیٹ، اور قبر کے پیٹ کی زندگی کو برزخ اس لیے کہا گیا ہے کہ جس میں زندگی کو ایسی نیند کی طاقت قوت عطا کی جائے گی۔ دنیا میں حتمی نیند نہیں سو سکتا بندہ جب تک اس کے اندر روح چلتی ہے، اور جب قبر میں جاتا ہے تو حتمی نیند سو جاتا ہے۔ پھر اس کو یہ خواب جو دنیا میں دکھائے جاتے ہیں وہ صرف اس کی روح تک محدود ہوتے ہیں، لیکن جب اس کو خواب قبر میں دکھائے جائیں گے وہ خواب حتمی طاقت رکھیں گے، اور حتمی روح کا خواب جو ہے وہ جسم پر طاقتور ہوتا ہے۔ اگر دنیا میں ایک خواب میں سونے والا کہکا مار کر جسم کو ہلا دیتا ہے، روح کو ہلا دیتا ہے، جسم کو بھاگنے پہ مجبور کر دیتا ہے، تو قبر میں سونے والا شخص حتمی روح جو کہ حتمی نیند کے ساتھ سوئے گی، تو اس وقت اگر وہ جنت میں ہے تو اس کے مزے اور لذت اس کے جسم پہ پڑے گی، اگر وہ جہنم میں ہے تو اس کی عذاب کے لذت مزے وہ بھی اس کے جسم پر وارد ہوں گے، اور وہ کیسے ہوں گے اس کو اللہ نے اپنے پردے میں بند کیا ہے، جس کو ہمیں کھولنے کا کوئی حق نہیں۔ ہم نہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ زندگی ہماری برزخی زندگی جو ہوگی وہ دنیا کی زندگی کی طرح ہوگی، نہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ عالم برزخ کوئی نہیں۔ کوئی کسی کو کسی صورت میں بھی اس کی تشریح کا زیادہ حق حاصل نہیں جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ برزخ کی حیات حق ہے، اور برزخ کا عذاب بھی حق ہے، اور برزخ کی راحت بھی حق ہے۔ قبر کو قبر کا ایک گڑھ مت سمجھو، بلکہ یہ جنت کے باغیچوں میں سے باغیچہ ہے، اور جہنم کے گڑھوں میں سے بھی گڑھ ہے۔ اب اس کی حقیقت اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، لیکن اس کو قیاس دنیا کی زندگی میں بھی نہیں کر سکتے۔ بس اتنا ضرور کہہ سکتے ہیں جیسے انسان دنیا میں سوتا ہے، حالانکہ وہ غیر حتمی نیند ہوتی ہے، لیکن غیر حتمی نیند میں بھی اس کے اثرات اس کے جسم پہ پڑتے ہیں، لیکن آس پاس بیٹھنے والوں کو اس کا علم نہیں ہوتا۔ قبر میں بھی سونے والے شخص کو حتمی نیند سلایا جاتا ہے، اور اس کے حالات کا اس کو ہی ادراک ہوتا ہے، اور حقیقت کے درجے میں ادراک ہوتا ہے، اور اس کے جسم کے ذرے ذرے پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، مگر آس پاس کے ٹھہرنے والوں کو قبر پر یا باہر میں ان کو اس کا ادراک نہیں کیا جاتا۔ جیسے سونے والے نیند کے آس پاس بیٹھنے والوں کو ادراک نہیں ہو سکتا، قبر میں سونے والے کے بھی آس پاس جاگنے والوں کو اس کا ادراک نہیں ہو سکتا۔ اسی پر اتفاق کرتے ہوئے ہم رسول اللہ کی حیات کو بھی حق سمجھیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برزخی حیات ہمارے لیے ایک قانون کا درجہ ہے کہ الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون و یرزقون۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صحیح حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو حیات بخشی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس دنیا میں پردہ کر جانے کے بعد جب قبر کی زندگی میں جاؤں گا تو میری حیات برزخی جو ہے دنیاوی حیات سے بھی اقوی ہوگی۔ جی بس اسی پہ اکتفا کرتے ہیں، اور دنیاوی زندگی کی حیات سے بھی میری برزخی حیات اقوی ہوگی، لیکن کیسے ہوگی اس کا ادراک نہ تمہیں دیا گیا ہے نہ ہمیں دیا گیا ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کو ہے۔ بس اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ ہم صلاۃ و سلام بھی حضور کے در اقدس پہ پڑھیں تو وہ سنتے بھی ہیں، اگر دور سے پڑھیں تو پہنچائے جاتے ہیں اور جواب لوٹائے جاتے ہیں، اور آپ کی حیات دنیاوی زندگی کی حیات سے اقوی ہے، کیسے ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ اسی پہ اکتفا کرتے ہوئے ہم اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا ہدیہ پیش کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک